آج رسول کے 7ویں خلیفہ کی مجلس ہے، توجہ ہے سامعین گرامی کا، بس منزل کے قریب پہنچایا۔ میں نے کچھ عرائض عبادات والے اور خطبے کے جمعے میں آج کیے تھے، لیکن امام کے علم کا ایک چھوٹا سا پہلو اپنے بچوں تک پہنچا کر اگلی منزل کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اس مکتب کا بچہ بھی امام ہے، ماں کی گود میں ہے تو امام ہے۔ امام علی کی علم کی فضیلت آپ نے سنی ہے، 8-10 بندوں نے گروپ بنایا، کہتے ہیں ایک بندہ جائے گا علی سے پوچھے گا، ایک ہی مسئلہ پوچھے گا، اگر علی نے سب کے جواب مختلف دیے تو ہم مانیں گے یہ رسول کا خلیفہ، اگر سب کے سوالوں کا ایک ہی جواب دیا تو ہم کہیں گے یہ خلیفہ تو رسول نہیں، اس کے پاس علم ہی نہیں۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا اے علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے کہا علم، کہنے لگا دلیل؟ مولا نے کہا علم جو ہے یہ قبر میں سا جائے گا، مال دنیا میں رہ جائے گا۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آتا ہے، کہنے لگا یا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے کہا علم، کہنے لگا دلیل؟ میرے مولا نے کہا دلیل یہ ہے علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعون کی میراث ہے۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا یا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے کہا علم، کہنے لگا دلیل؟ میرے مولا نے کہا دلیل یہ ہے علم وفادار ہوتا ہے، مال بے وفا ہوتا ہے۔ وہ بندہ گیا، ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا یا علی بتاؤ علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا نے کہا علم، کہنے لگا دلیل؟ میرے مولا نے کہا دلیل یہ ہے مال ہوگا تجھے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، علم ہوگا علم تیری حفاظت کرے گا۔ بندے بدل بدل کر آئے، علی نے ہر ایک کو اس کے ذہن کے مطابق جواب دیا، پھر مولا نے اپنا ہاتھ سینے اقدس پہ رکھا، کہا تم آج نہیں قیامت کا سورج طلوع ہونے تک آ کر علی سے یہی سوال کرو، اگر علی بدل بدل کر جواب نہ دے تو ابو طالب کا لال علی نہ کہنا۔ جو ہے سمجھ گرامی دور علی ہے، 5 سال کی عمر ہے، امام حسن مجتبی کی، شام کے اندر روم سے ایک بندہ آیا تھا شام میں، اس کو کچھ سوال درپیش تھے، جواب چاہیے تھے، اس نے آ کر اس سے پوچھے نہیں آتے تھے، اس نے بندے کو بھیجا مدینے، کہا جاؤ علی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ بندہ آیا شام سے مدینے میں، سوال روم والے نے کیے تھے شام والے پر، اس کے پاس جواب نہیں تھے، اس نے بندہ بھیجا مدینے میں، کہا جاؤ علی سے جواب لے کر آؤ۔ وہ آیا، مولا باغ میں کھیتوں میں تھے، ہاتھ میں بیلچہ تھا، سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا، کہا یا علی میں اتنے دور سے آیا ہوں، میں کوئی سوال رکھتا ہوں جواب چاہیے۔ مولا نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، میں جواب نہیں دوں گا۔ کہا یا علی اتنے دور سے آیا، حکومت پریشان ہے، اگر آپ جواب نہیں دیں گے حکومت کو خدشہ ہے، توجہ ہے، توجہ سامعین گرامی کا، جواب چاہیے، کہ میں جواب نہیں دوں گا، وہ میرا کم سن بچہ ہے 5 سال کا حسن، اس کے پاس جاؤ وہ جواب دے گا۔ وہ بندہ آیا امام حسن کے پاس، عمر ہے 5 سال کی، اس بچے کی فساد و بلاغت کو سمجھیے، پھر امام کاظم کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ آیا مولا کے پاس، مولا کو سلام کیا، مولا نے جواب دیا، مولا کہتے جہاں سے آیا ہے تب بھی وہ بھی جانتا ہوں، جس نے بھیجا ہے اسے بھی جانتا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد بھی جانتا ہوں، جو سوال لے کر آیا وہ سوال بھی جانتا ہوں۔ کہا جو لے کر آیا وہ جانتا ہوں۔ کہا اچھا کیا جانتے ہیں؟ کہا تیرے 4 سوال ہیں۔ کہا تیرا پہلا سوال یہ ہے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا؟ توجہ ہے، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا؟ مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا؟ توجہ سمجھ گا، مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ کتنا؟ پھر اس نے سوال کیا وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ہر ایک چیز دوسری چیز پر غالب ہے؟ پھر کہا یہ بتاؤ حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے؟ یہ 4 سوال۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بتائی نہیں۔ کہا جس کو بتایا جائے وہ امام نہیں۔ کہا جو پوچھے وہ امام نہیں۔ ہاں کہا اچھا سوال آپ نے بتا دیے ہیں، انہی کا جواب چاہیے۔ میرے مولا نے کہا حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق ہے، جو دیکھو وہ حق، جو سنو وہ باطل۔
کانوں سے سنا جاتا ہے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، کہ آنکھ اور کان کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق ہے۔ توجہ سمجھ گرامی کا، کہ زمین اور آسمان کے مسافت کے لیے، کہ مظلوم کے دل سے آن نکلتی ہے، آسمان تک پہنچ جاتی ہے، کہ مشرق سے مغرب کے درمیان فاصلہ، کہ سورج ایک دن میں جتنا فاصلہ طے کرے، یہ مشرق مغرب کا فاصلہ۔ توجہ سمجھ، کہ پھر وہ 10 چیزیں کون سی جو ہر چیز دوسری چیز پر غالب۔ میرے مولا نے کہا اللہ نے اس کائنات میں سب سے طاقتور 7 چیز کسی کو بنایا ہے تو وہ ہے پتھر، وہ ہے پتھر، اور پتھر پر جو غالب آ جائے وہ ہے لوہا۔ لوہا پتھر کو توڑ دیتا ہے، کہ لوہے پر غالب ہے آگ جو اسے پگھلا دیتی ہے، آگ پر غالب پانی ہے۔ مولا نے عظمت بیان کی، یہ تھی مولا کی عظمت۔ دامن بات میں وسعت نہیں، میں آخر تک جاؤں، میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ یہی 5 سال کی عمر تھی امام کاظم کی، اپنے بابا کے 10 میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مسلمانوں کا پہلا امام، ایسے ہی کم کریں مسلمانوں، بھائی ابھی آپ نے خلافت اور امامت سنی ہے نا، تو مسلمانوں کا پہلا امام امام جعفر صادق کے شک کے 10 میں بیٹھا تھا، امام سے 10 لے رہا تھا، اور کنارے پر ایک جگہ پر اسی مسجد میں جہاں پہ 4000 افراد 10 لے رہے تھے، وہاں پر امام موسیٰ کاظم 5 سال کی عمر میں عبادت کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ 10 کے فارغ ہونے کے بعد کہنے لگا استاد میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چراغ کے نیچے اندھیرا ہے۔ امام اعظم نے کہا امام جعفر صادق سے، مولا نے کہا تیری مراد کیا ہے؟ کہا آپ دنیا کو سبق پڑھا رہے ہیں، بچے کو سبق نہیں پڑھایا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا آپ نے کہا ہے کہ نماز ایسی جگہ پڑھی جائے جہاں خلوت ہو، نماز ایسی جگہ پہ پڑھی جائے جہاں خضوع اور خشوع قائم رہے۔ یہ دیکھو دروازے کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہے، آمد و رفت جاری ہے اور توجہ بڑھ جاتی ہے۔ مولا نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جاؤ اس سے پوچھو، جاؤ اس سے پوچھو، یہاں بیٹھ کے قضاوت نہ کرو۔ آیا مولا کے پاس، کہا آپ کے بابا نے کہا ہے کہ نماز خلوت والی جگہ پہ پڑھنی چاہیے، توجہ نہیں ہٹنی چاہیے، دروازہ کھلا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں، آپ یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مولا نے کہا جب میرے اور اللہ کے درمیان کو تیسرا آئے گا تو توجہ ہٹے گی۔ اللہ اکبر، 5 سال کی عمر ہے مولا کی، کہا جب میرے اور اللہ کے درمیان کو تیسرا آئے گا تب توجہ ہٹے گی۔ کہا اتنا عالم ہے؟ کہا میں مجھے اتنا بتا، ایک سوال کا تو جواب چاہیے۔ مولا نے پوچھا بتا کیا چاہتا ہے؟ کہا جو بندہ فیل کرتا ہے، یعنی کوئی کام کرتا ہے، وہ کام وہ اکیلا کرتا ہے یا اللہ بھی شریک ہوتا ہے؟ میرے مولا نے کہا اس کے 3 پہلو ہیں۔ یہ جو سوال کیا ہے، اور کون سا سوال؟ جو امت کو پڑھایا جا رہا ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، ایمان مفصل میں توجہ ہے سب اجرامیہ کا۔ ادنا سا طالب علم بندے ناچیز کے حق میں دعا ضرور کیجئے گا، بزرگوں سے دعا لینے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہوں۔ امت کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، توحید مفصل ایمان کا حصہ پڑھایا جاتا ہے، کیا؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اگر بندہ اچھائی کرے یا برائی کرے وہ خود نہیں کرتا، اللہ کرواتا ہے۔ اس نے سوال یہی کیا امام کاظم سے، کہا جو بندہ فیل کرتا ہے، عمل کرتا ہے، یا یوں کہوں کسی کو قتل کر دے تو اس قتل میں اللہ بھی شریک ہے یا صرف بندے سے حساب لیا جائے گا؟ بندے گناہ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا ہے۔ کسی کو پتھر مار دے، بھائی میں نے نہیں مارا، اللہ نے مروایا ہے۔ بندہ قتل ہو جائے، میں نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا، جاؤ اللہ سے پوچھو۔ میرے مولا نے کہا یہ جو تو نے سوال کیا ہے اس کے 3 پہلو ہیں۔ کہا کون کون سے؟ کہا کبھی کبھی اس کام کے اندر اللہ بھی شریک ہوتا ہے، بندہ بھی شریک ہوتا ہے۔ سنیے گا بھائی، کبھی کبھی صرف اللہ شریک ہوتا ہے، بندہ شریک نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی بندہ صرف شریک ہوتا ہے، اللہ شریک نہیں ہوتا۔ پوری توجہ پھر کہہ رہا ہوں تاکہ بچوں تک یہ بات پہنچے۔ بندہ جو جب بھی کوئی فیل کرتا ہے اور اس فیل کے فاعل میں کبھی اللہ بھی شریک ہے، کبھی بندہ، اللہ اور بندہ دونوں، کبھی کبھی صرف اللہ شریک ہے، بندہ نہیں۔ مولا بتانا چاہ رہے ہیں اور اسے کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ 5 سال کی عمر ہے، مولا کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف اسے نہیں ہمیں بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔
کبھی کبھی اللہ بھی بندہ بھی، کبھی صرف بندہ شریک ہوتا ہے اللہ نہیں، اور کبھی صرف اللہ شریک ہوتا ہے بندہ نہیں۔ مولا نے 3 پہلو بتائے، کہا وہ کیسے؟ کہا اگر اللہ اور بندہ دونوں شریک ہوں تو پھر سزا دونوں کو ملنی چاہیے، سزا دونوں کو ملنی چاہیے۔ اگر بندے کو سزا ملے اللہ کو نہ ملے یہ ظلم ہے۔ بھائی تھوڑا سا بولیے گا میرے ساتھ، ماشاءاللہ۔ کہا اللہ اور بندہ دونوں شریک ہو کسی فعل میں، یعنی کسی کو قتل کر دے، بھائی اللہ نے کہا بندے نے مارا، شریک دونوں ہو گئے۔ ہاں اللہ نے کہا جو بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کرے گا اس کو جہنم میں پھینکوں گا۔ آواز آتی ہے، مولا فرماتے ہیں اگر بندے کو سزا ملے اس قتل کی، اللہ کو نہ ملے، شریک تو دونوں تھے، سزا تو دونوں کو برابر ملنی چاہیے تھی۔ توجہ ہے؟ اگر بندے کو سزا ملے اللہ کو نہ ملے یہ ظلم ہے، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے۔ اللہ ظالم ہو نہیں سکتا، اسی لیے ہم اپنے بچوں کو اصول دین میں عادل بناتے ہیں کہ عادل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ توجہ ہے سمجھ گرامی؟ پھر مولا نے کہا، مولا فرماتے امام کاظم کہ بندہ نہیں صرف اللہ شریک، کہا پھر اللہ کو صرف سزا ملنی چاہیے بندے کو نہیں ملنی چاہیے، جبکہ اللہ کو بھی سزا نہیں ملتی، اللہ کو بھی سزا نہیں ملتی۔ اللہ سزا دینے والا ہے، سزا لینے والا نہیں۔ توجہ ہے سمجھ گرامی؟ پھر کہا کہ بندے کو سزا ملتی، بندے نے کام کیا ہے سزا سے بندے کو ملے گی اللہ کو نہیں۔ جب میرے مولا نے یہ جواب دیا تو فوراً میرے مولا نے قرآن سے ایک آیت کو پڑھا، کہا یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرا برابر نیکی کرے گا اللہ اسے انعام دے گا، جو ذرا برابر برائی کرے گا اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا۔ مولا نے کہا اس کو فیل کرنے والے کو سزا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں دنیا والو ذرا ہوش کے ناخن لو، گناہ خود کرو اور اللہ پہ ڈال دو۔ ہاں جس طریقے سے مولا حسین کے قتل میں کہا جاتا ہے، توجہ ہے، یہ کام اللہ نے کروایا، یزید کا قصور کیا تھا؟ ہاں اور کہا جاتا ہے کہ جب سب نے بیعت کی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی؟ ہاں پورے مدینے نے حسین یزید کی بیعت کر لی تھی تو حسین نے کیوں نہ کی تھی؟ تو بندہ ناچیز کا جواب سنو، پوری امت جنہوں نے بیعت کی تھی وہ رسول کے خلیفہ نہیں تھے، جس نے نہیں کی تھی وہ رسول کا خلیفہ تھا، جس نے نہیں کی تھی وہ رسول کا خلیفہ تھا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، پشتداران جناب سیدہ۔